السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اس ویڈیو میں بی اے کی پوئم نمبر 8 1 آرٹ کے امپورٹنٹ کوشچنز اور سمری کو ڈسکس کریں گے۔ ایکسپیکٹڈ کوشچنز فار دا کمنگ ایگزامینیشنز، ہمارے پاس کوشچن ہو سکتا ہے ہاؤ کین وی لرن دا آرٹ آف لاسنگ تھنگس، اور اس میں آپ سمری کو پٹ کر سکتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کھو دینے کے فن کو کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے واٹ ڈز دا پوئٹس وانٹ ٹو ٹیچ اس، اس میں بھی آپ سمری کو پٹ کر سکتے ہیں کہ پوئٹس ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے۔ اور کوشچن نمبر 3 لاسٹ کوشچن ہے برنگ آؤٹ دا ایلیمنٹس آف سیٹائر، ہیومر اینڈ آئرنی ان دا پوئم، پوئم کے اندر جو سیٹائر، ہیومر اور آئرنی کے ایلیمنٹس یوز ہوئے ہیں ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، ان کو آپ نے برنگ آؤٹ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر جو 3 ہے برنگ آؤٹ دا ایلیمنٹ آف سیٹائر، ہیومر اینڈ آئرنی ان دا پوئم، اس کا ہم انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں ایک الگ سے کوشچن بنائیں گے۔ اب ہم اس کے سمری کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہم کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 میں بھی ہم اس کو پٹ کر سکتے ہیں۔ اور سمری کو پٹ کرنے کا، میٹیریل کو پٹ کرنے کا بچوں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کوشچن آیا ہے آپ اس سے ریلیونٹ میٹیریل کو اٹھا کر اس کوشچن کے اندر اس کو آپ پٹ کریں۔ آپ کے پاس کوشچن آ سکتا ہے ڈو یو ایگری ود دا پوئٹس دیٹ دا آرٹ آف لاسنگ از ناٹ ہارڈ ٹو ماسٹر، ہاؤ کین وی ماسٹر دس آرٹ، کیا پوئٹس سے ایگری کرتے ہیں کہ کھو دینے کا فن اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس پر عبور حاصل نہ کیا جا سکے، ہاؤ کین وی ماسٹر دس آرٹ، اور ہم اس آرٹ میں کیسے ماسٹر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے بھی کوشچن آ سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پوئٹس لاسز کین ناٹ برنگ اینی ڈیزاسٹر، ڈو یو ایگری، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ چیزوں کو کھو دینا کوئی بہت بڑی تباہی نہیں لاتا۔ تو اگر اس طرح سے کوئی بھی کوشچن آتا ہے، اب دیکھیں مانگ وہ آپ کی رائے رہے ہیں، آپ کی اوپینین رہے ہیں، لیکن آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں سمری کو ہی پٹ کرنا ہے۔ ناؤ لیٹس اسٹارٹ۔ دا پوئٹ ون آرٹ ٹرینز اس ان دا آرٹ آف لاسنگ تھنگس، دا ٹرو آرٹ آف لاسنگ ول پروڈیوس ان اس پیشنس اینڈ ا اسپرٹ آف ریزگنیشن۔ پوئم ون آرٹ ہمیں چیزوں کو کھو دینے کے فن میں ٹرین کرتی ہے، اور کھو دینے کا فن، اصل کھو دینے کا فن جو ہے وہ ہمیں صبر اور حالات کو قبول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ We are often disturbed at our losses، ہم اکثر اپنے نقصانات پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ The poetess advises، poetess ہمیں نصیحت کرتی ہے۔ The poetess advises us to accept life with all its pains, problems and hardships، کہ لائف کو اس کی تمام مصیبتوں، سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ قبول کریں۔ In order to face the pains and losses of life, we must develop the habit of losing things۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ہمیں زندگی کے نقصانات، تکالیف کو برداشت کرنا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے، تو ہمیں چیزوں کو کھو دینے کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے وہ ہمیں کیا کہتی ہے We should get used to losing small things، سب سے پہلے ہمیں چھوٹی چیزوں کو کھونے کا خود کو عادی بنانا ہے۔ Later on، بعد میں we should try to lose costly and big things، پھر اس کے بعد ہم کاسٹلی اور بڑی چیزوں کو کھونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ We should try to lose costly and big things، we should bear the loss of different things with a brave heart، ہمیں بریو ہارٹ، بہادر دل کے ساتھ ہمیں چیزوں کو کھونا برداشت کرنا چاہیے۔ In order to be skillful in the art of losing، کھو دینے کے فن میں skillful ہونا، مہارت ہونا، we must lose one thing daily، ہمیں ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز کھونی چاہیے۔ lose something every day، یا آپ ایز اے کوٹیشن اس کو آپ کوشچن میں یوز کر سکتے ہیں۔ is a sane advice on the part of the poetess، پوئٹس ہمیں بڑی مفید نصیحت کرتی ہے لاس سم تھنگ ایوری ڈے۔ ویسے اسٹوڈنٹ آپس کی بات ہے، کیا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم روز کوئی چیز کھو دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسے ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز ہم سے گم ہو جائے
تو ہم اس پہ صبر کریں, اس کو برداشت کریں. We should not feel restless at the loss of door keys. ہمیں دروازے کی چابیاں گم ہو جانے پر بے چین نہیں ہونا چاہیے. اور at the loss of time badly spent, اور وہ والا جو وقت جو badly spent ہوا, برا وقت تھا, اس کے نقصان پر ہمیں بے چینی محسوس نہیں کرنی چاہیے. These small losses, یہ چھوٹے چھوٹے نقصانات, will prepare us, ہمیں تیار کرتے ہیں to face the heavy disasters of life, زندگی کے سخت نقصانات کو برداشت کرنے کا, ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو نقصان ہیں یہ ہمیں تیار کرتے ہیں. پوئٹس اینڈ ہر لاسز, پوئٹس نے اب کیا کیا کھویا؟ پوئٹس نے تو بہت کچھ کھو دیا ہے, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. دا پوئٹس گیوز اس ہر اون ایگزامپل ان دا ریکارڈ, ان دس ریکارڈ, اس لحاظ سے پوئٹس ہمیں اپنی مثال دیتی ہے. She bore the loss of things with a brave heart, اس نے brave heart سے چیزوں کو کھویا ہے. She happened to lose her mother's watch, نمبر 1, اس نے اپنی مدر کی واچ کو کھو دیا. The third house, تیسرا گھر, where she lived was very comfortable, جہاں وہ بہت کمفرٹیبل طریقے سے رہتی تھی. And dear to her, اس کو پیارا بھی تھا, اس نے اس کو کھو دیا. The second thing, and the third thing is, the 3 houses slipped out of her memory, 3 گھر اس کے حافظے سے نکل گئے. But she was not disturbed, لیکن وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی. At it, اس پر. She lived in 2 cities, وہ 2 شہروں میں رہی. They were very dear to her, جو اس کو بہت پیارے تھے. She has in her memory 2 rivers, some areas of the kingdom and a continent. اس کے مائنڈ میں, اس کے میموری میں کچھ اس کی سلطنت کے ایریاز ہیں, بریازم ہیں, جن کو وہ سلپٹ کر چکی ہے. She missed them greatly, وہ انہیں بہت زیادہ یاد کرتی ہے, وہ بہت زیادہ ان کو مس کرتی ہے. But she was not disturbed at it, لیکن وہ اس پر پریشان نہیں ہوتی. It was not a great loss to her to lose her lover. وہ کہتی ہے کہ ایون کہ اپنے لور کو کھو دینا بھی اس کے لیے کوئی بہت بڑی تباہی نہیں لائے گا. It seems to be a very difficult thing to her in a beginning, but she hoped to overcome this. کہتی ہے کہ شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے چیزوں کو کھونا, لیکن بعد میں وہ امید کرتی ہے کہ وہ اس کے اوپر قابو پا لے گی. دا لاس آف ہر لور, اس کے لور کا کھو جانا. اینڈ ہز سویٹ وائس, اس کی خوبصورت آواز. وڈ ناٹ برنگ اینی ڈیزاسٹر ٹو ہر, وہ کہتی ہے میرا لور کھو گیا ہے. اس کی آواز, اس کے جسچرز جس سے وہ پیار کرتی تھی, اگر وہ کھو جائے تو کوئی بہت بڑی تباہی تو نہیں آ جائے. لائف ہے, لائف کا کام ہے چلتے رہنا. وقت اور زندگی کبھی نہیں رکتے, وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے آپ کی زندگی, آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو جائے, ٹائم اینڈ لائف کین ناٹ اسٹاپ, کبھی نہیں رکتے, نہ ہی رک سکتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ چیزوں کو کھو دینے کا فن اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم اس میں ماسٹر نہ ہو سکیں. یہ تو تھی ہمارے پاس سمری. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی ہوپ دس ویڈیو ول بی ہیلپ فل فار یو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.